علی رضا میرے بھائی ہیں. 9 مئی سے وہ پکڑے گئے تھے جناح ہاؤس کے باہر سے. یہ بات تو طے ہے اور ریکارڈ ہے اور کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ میں پائے گئے ہیں. کوئی پروف نہیں ہے. ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ اس دن پرامن احتجاج کا حصہ بنے اور ایک میڈیا پرسن نے ان کا ایک انٹرویو کیا جو اس قدر وائرل ہوا کہ ATC نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا. چلے ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا. اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ ہمارا جو کیس ہے وہ لگنا چاہیے سپریم کورٹ میں, سول کورٹس میں لگنا چاہیے. لیکن وہ بھی کہا گیا کہ چلیں آپ اپنے ٹرائل کر لیں, ملٹری والے اپنے ٹرائل کر لیں. کہتے ہیں کہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس ہمارے حصے میں آتا ہے, اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں, اس کا ٹرائل ہم نے کرنا ہے. چلے سمجھ میں آتی ہے بات. ججمنٹ کا نہیں کہا گیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ کی سربراہی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ججمنٹ آپ نہیں پاس کر سکتے ہیں, ججمنٹ پاس کی گئی. عید الفطر پہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس کو 1 سال, اس کو 9 ماہ, اس کو 8 ماہ کی قید سنائی گئی ہے. مطلب ججمنٹ پاس ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا کام تھا. چلے وہ لوگ چھوٹ گئے, ان کی جان چھوٹ گئی, آپ نے ان کے حال پہ رحم کیا. ان پہ بھی کوئی چارجز نہیں, ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے وہ ثابت نہیں ہوئے. پہلی بات, ہمارے بچے ملزم ہیں, مجرم نہیں ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں. اگر وہ وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ موجود ہونا کوئی دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی بم دھماکے کو کہتے ہیں, دہشت گردی کسی کی جان لینے کو کہتے ہیں. کیا کسی فوجی کو انہوں نے نقصان پہنچایا؟ دہشت گردی وہ نہیں ہے, دہشت گرد تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ چلے جن لوگوں کی جان چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی. اب ہمارے بچوں کو اگر 2 سال کی سزا ہوتی ہے تو ہم کہاں اپیل میں جائیں گے؟ ہمارے لیے کوئی اپیل کا راستہ ہے؟ کیونکہ ہمارا کیس تو ملٹری ٹرائل میں ہے. ملٹری ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو پھر سے اگر ہم اپیل میں جاتے ہیں, پھر سے 1 سال بعد ہماری وہ اپلیکیشن کو وہ سنیں گے. ہم پٹیشن دائر کرتے ہیں تو پھر 1 سال بعد ہماری باری آئے گی. مطلب 1 سال تک ہم پھر سے ذلیل ہوں گے. چلیں, یہ تو ایک قانونی بات ہو گئی. ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کسٹڈی میں ہیں وہ تو کسٹڈی ہو تو ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں, اپنوں سے دوری برداشت کر رہے ہیں. ہمارے پیچھے گھروں میں جس کا جوان بیٹا 1 سال سے لاپتہ ہو, 2.5 ماہ, ہمیں یہ نہیں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے, وہ زندہ ہے, وہ مر گیا ہے. اب کیا ہمارے مرنے کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کی اسٹڈی تو گئی. 1 سال سے میں اپنے بھائی کے لیے قانونی جنگ لڑ رہی ہوں, اس کے پیچھے جاتی ہوں, اس کی اکیلی گارڈین ہوں. میں نہیں اپنے ماں باپ کو اس سب سے گزار سکتی. وہ بوڑھے ہیں, وہ نہیں برداشت کر سکتے. نہ وہ اگلوں کے رویے برداشت کر سکتے ہیں, نہ وہ عدالتوں کے دھکے کھا سکتے ہیں. ہم تو تماشا بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے تو اپنوں نے بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دیے ہیں. آپ لوگوں نے 9 مئی کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے جیسے آپ کے ملک میں دہشت گرد آ گئے تھے. باہر سے کی دہشت گرد آئے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. آپ کے اپنے بچے نہیں تھے. وہ آپ نے ماضی میں دہشت گردوں سے بھی ڈائیلاگ کیے ہیں. اپنے ملک کے بچوں سے آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ریلیف دیا جا سکتا؟ وہ اس ہجوم کا حصہ تھے. اس ہجوم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, اس ہجوم کی کوئی سربراہی کرنے والا نہیں تھا اس ٹائم. تو وہ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ تو کسی توڑ پھوڑ کا حصہ بھی نہیں ہوئے, ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ثابت ہی نہیں ہوئے. میں سپریم کورٹ سے صرف اپیل ہی کرنا چاہوں گی, کوئی شکووں پہ تو ہمارے خیر کیا ہماری اپیل بھی سن لیں. میں ہاتھ مانگ کے آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, اس قوم کی بیٹی ہوں, اس ملک کی بیٹی ہوں, اتنا نہ ہمیں ذلیل کیا جائے. میری اپنی اسٹڈی, میں آگے کوئی اپنا سوچ نہیں سکتی ہوں, میں دوسری سٹی جا کے جاب نہیں کر سکتی ہوں. میرے ماں باپ نے محنت سے مجھے پڑھایا ہے. 1 سال سے میں ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہوں صرف ایک اپنے بھائی کے لیے. جس بھائی نے ایک بہن کا سہارا بننا تھا, آج وہ بہن ایک بھائی کے لیے اپنے فیوچر کو تباہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے.
وہ اسی گلٹ میں مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا. میں جب بھی اسٹڈی کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ میں نے فردر اپنا یہ کرنا ہے, وہ اتنا گلٹی ہے, کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہ گلٹی ہے. میں ایم فل اسکالر ہوں, آگے میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے, میں کوئی جاب نہیں کر سکتی ہوں. ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, ہم مڈل کلاس فیملیز ہیں. ہمارے بچوں نے ہمارے اوپر انویسٹ کیا تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں کچھ پے بیک کریں, لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو کیا ہمارے ماں باپ کو کچھ مطلب وہ تو ہیں جو کچھ برداشت کر رہے ہیں, میں اپنے ماں باپ کو مزید کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں دے سکتی ہوں. اس لیے میں اپیل ہی کر سکتی ہوں آپ لوگوں سے, چیف جسٹس صاحب سے, کہ کائنڈلی اس کیس کو جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے, کوئی بینچ بنائیں, کچھ اس حوالے سے اس بات کو آگے بڑھائیں. میرا نام کائنات فاروق ہے. میرے ہسبینڈ کو سیالکوٹ کینٹ میں رکھا ہوا ہے. محمد فاروق شمس ان کا نام ہے, حافظ قرآن ہے. وہ 9 مئی سے 2 مہینے پہلے ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ بہت بڑے صدمے میں تھے. 9 مئی کو وہ ویسے ہی ادھر سے ISI کے آفس کے باہر سے گزر رہے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ISI کا آفس ہے, وہاں پرامن احتجاج ہو رہا تھا. وہ سول لائنز کا یعنی روڈ ہے فیصل آباد میں, سول لائنز کا سمجھ کے وہاں وہ احتجاج میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے. تو انہوں نے وہاں صرف ویڈیو بنائی ہے, جس کی وجہ سے ان کو 1 سال سے اوپر ہو گیا. 16 مئی کو ان کو گھر سے اریسٹ کیا اور صرف ویڈیو بنائی ہے. اس میں نہ وہ اندر آفس کے گئے ہیں, نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے. اور فیصل آباد کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا, نیوز میں بھی کہیں فیصل آباد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ فیصل آباد کے بندے پکڑے ہوئے ہیں یا فیصل آباد میں کوئی نقصان ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. اور کچھ انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں. وہ صرف وہاں 10 منٹ کے لیے گئے ہیں پرامن احتجاج میں شامل ہونے کے لیے, اور اس کے بعد آ گئے ہیں. اور وہ سال سے اتنا یعنی ڈسٹرب ہیں, ان کو اتنا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہیں, اتنی ان کی بری حالت ہے. ہماری ملاقات بھی جلدی نہیں ہوتی. 3 بچے ہیں میری بیٹی بھی ان کے جانے کے 2 ماہ کے بعد ہوئی ہے. میں اپنی بیٹی کو بھی ان کو دکھانے کے لیے چیلے میں ان سے ملنے گئی ہوں. تو وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں, جو اتنا وہ تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی امی جون سی ہیں, ان کو بھی بلڈ پریشر کی وہ مریض ہیں, ان کی بھی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو بچے جون سی ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے, اپنے بابا سے پوچھتے ہیں آپ کب آؤ گے, آپ کب آؤ گے. تو بچے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, اور ایسے ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں. سب سے بڑا بیٹا میرا 5 سال کا ہے, اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں, اور ہم اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو. تو ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز انہیں رہا کیا جائے جلدی سے جلدی. اور اتنی گرمی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے, کتنی گرمی پڑ رہی ہے. اور ان کو صرف وہاں ایک پنکھا دیا ہوا ہے اور ایک سیل میں اکیلے رکھا ہوا ہے. اکیلے رہنا بہت مشکل ہے. آج سال اور 16 مئی کو ان کو پکڑا تھا, تب سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں. صرف 1 منتھ کے لیے ان کو اکٹھا کیا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ فیصل آباد کے, تو باقی ان کو تب سے اکیلے رکھا ہوا ہے. وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی رہا کیا جائے. ہم بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں.